السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرمایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے گریم پکچر۔ گریم کا مطلب ہوتا ہے ویری سیریس اور گلومی، بلیک یا میزریبل تصویر۔ آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم ہیومن رائٹس واچ رپورٹ 2020 کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح سے سول رائٹس کی ابیوزز کی جاتی ہے پاکستان میں، اور دیکھیں گے کہ سول اور پولیٹیکل رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پرسیکیوشن آف ریلیجس مائنارٹیز انکریز ہو رہی ہے اور گروپس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے نیکسٹ ڈور انڈیا میں، اور پاکستان میں کس طرح سے ڈریکونین سیڈیشن یعنی کہ بغاوت کے قوانین کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لا کو، تاکہ سپریس کیا جا سکے، میڈیا کو ہیریس کیا جا سکے اور کنٹرول کیا جا سکے کریٹیکل اوپینینز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈڈ وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ گرلز کو بھی اسٹڈی کریں گے، اور کس طرح سے لاز کو انیکٹ نہیں کیا جا رہا، لیجسلیشن نہیں کی جا رہی ٹارچر کے خلاف، حالانکہ پاکستان کی جو ابلیگیشن تھی، ایگریمنٹ تھا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کہ وہ ٹارچر کے خلاف لیجسلیشن کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا اومیکرون تھریٹ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے کووڈ-19 کیسز انکریز ہو رہے ہیں اور تقریباً کل 4000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اومیکرون وائرس ایکچولی ہے کیا، کون سا ویریئنٹ ہے، اس سے پہلے کتنے ویریئنٹ آ چکے ہیں کرونا وائرس کے، اور یہ تمام چیزیں کس طرح سے پاکستان کو افیکٹ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کو کون سے میئرز لینے چاہیے، اقدامات کرنے چاہیے ٹیکل کرنے کے لیے اومیکرون کے تھریٹ کو۔ لاسٹلی ہم اسٹڈی کریں گے لاڑکانہ جیل انریسٹ، اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو پاکستان کی پریزنز ہیں، جیلیں ہیں، وہ زیادہ کرمنلز پیدا کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ وہاں جانے والے قیدیوں کو، ان میٹس کو ریفارم کریں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کس طرح سے جیل کے جو قیدی ہیں ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، ان کے اندر کس طرح سے رنگ لیڈرز بنتے ہیں، اور کس طرح سے وہ انریسٹ کو فومنٹ کرتے ہیں، انسٹیگیٹ انسائٹ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ دا ورلڈ رپورٹ 2022 کمپائلڈ بائی ہیومن رائٹس واچ، یہاں پہ ڈبل کاماز میں بتایا گیا ہے فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے کہ ورلڈ رپورٹ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے کمپائل کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، پینٹ سے ڈسٹربنگلی گریم پکچر آف سول رائٹ ابیوزز ان پاکستان۔ تو یہ پینٹ کرتی ہے ایک پریشان کن تاریک تصویر پاکستان میں سول رائٹ ابیوزز کی۔ سول رائٹس ہوتے ہیں equal social opportunities and protection under the law and increasing persecution of religious minorities، اور جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی اپریشن اور وکٹمائزیشن بڑھ گئی ہے، اور گروپس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز اے انسگنیفیکینٹ انڈیا کے اندر۔ ان اٹس چیپٹر آن پاکستان، پاکستان کے اوپر اپنے چیپٹر میں یو ایس بیسڈ گروپ نے نوٹ کیا ہے خدشات کے ساتھ، کنسرن کے ساتھ، دیٹ پاکستانی اتھارٹیز کے جو پاکستانی حکام ہیں ایکسپینڈڈ دیئر یوز آف ڈریکونین سیڈیشن اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم لاز، کہ انہوں نے اپنے جو ڈریکونین، ہارش، سویئر، ایکسٹریم بغاوت اور کاؤنٹر ٹیررزم کے قوانین ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا ہے ٹو اسٹائفل ڈائسینٹ، تاکہ جو اختلاف ہے اس کو سپریس کیا جا سکے، اینڈ اسٹرکٹلی ریگولیٹڈ سول سوسائٹی گروپس کریٹیکل آف گورنمنٹ ایکشن اینڈ پالیسیز، اور بہت سختی سے انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے سول سوسائٹی کے گروپس کو جو کہ حکومت کے ایکشنز کے یا پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ دا رپورٹ وینٹ آن ٹو سے دیٹ ان 2021، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2021 کے اندر پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے انٹینسیفائی کیا ہے، انکریز کیا ہے، آگمنٹ کیا ہے اپنی کاوشوں کو کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں، ہیریس کریں، اور بعض اوقات انہوں نے ڈیٹین بھی کیا ہے، قید بھی کیا ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جرنلسٹ کو، صحافیوں کو، اور جو ووکل سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ تھے، کارکن تھے۔ میڈیا ہاؤسز ور پریشرائزڈ ٹو لے آف جرنلسٹ،
میڈیا ہاؤس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ڈسمس کریں ایسے صحافیوں کو جو حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، while those refusing to toe the line were squeezed financially and through other means، اور جنہوں نے انکار کیا حکومت کی بات ماننے سے، کنفرم کرنے سے، ان کے اوپر مالی دباؤ ڈالا گیا اور دوسرے ذرائع سے بھی۔ These tactics amounted a disturbing contraction in the space for civil and democratic debate in the country last year۔ پچھلے سال اگر ہم ملک میں اوورال دیکھیں تو اس طرح کے حربوں نے بہت زیادہ کم کر دیا سول سپیس کو اور جو جمہوری مباحثہ ہوتا ہے اس کو۔ Several national and international media watchdog bodies and civil rights organizations، بہت ساری قومی اور عالمی میڈیا واچ ڈاگ باڈیز نے اور سول رائٹس آرگنائزیشن نے فریکوینٹلی بارہا یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، ڈکلائن کر رہی ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، the government has always ducked criticism of its repressive policies۔ حکومت نے ہمیشہ لوور کیا ہے تنقید کو اپنی اپریسیو پالیسیز کے اوپر، اینڈ انسٹیڈ شفٹڈ دا بلیم بیک آن ٹو میڈیا اینڈ سول رائٹس ایکٹیویٹیز، اور جو الزام ہے، بلیم ہے، جو میڈیا اور سول رائٹ کارکن ہیں ان کے اوپر ڈال دیا، ریپیٹڈلی لیبلنگ دیم ایز اینٹی ٹیررسٹ، اینٹی اسٹیٹ، اور ان کو انہوں نے لیبل لگا دیا کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ ناٹ اونلی دیٹ، نہ صرف یہ، A few months ago، کچھ مہینے پہلے، the government attempted to bring out legislation، حکومت نے کوشش کی کہ وہ قانون سازی کریں میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی، اور ازیوم کیا انہوں نے ڈریکونین پاورز دینے کی، ہارش پاورز دینے کی، تاکہ جو ڈائسینٹ ہے، اختلاف ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ حالانکہ جو ڈائسینٹ ہے وہ جمہوریت کی خوبصورتی ہوتا ہے، ڈائسینٹ از بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ اونلی آفٹر اسٹیف ریزسٹنس فرام میڈیا باڈیز کی جانب سے سخت مخالفت کے بعد وہ ہچکچائے تھوڑا سا اور انہوں نے بیک آف کیا۔ The report also touched upon increasing incidents of violence against women۔ اس رپورٹ میں عورتوں کے خلاف، لڑکیوں کے خلاف اور مذہبی مینارٹیز، اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کو بھی بتایا گیا ہے، اور جو فورسڈ کنورژن کی جاتی ہے، زبردستی تبدیل کروایا جاتا ہے مذہب کو، اقلیتوں کے، اور اٹیک کیا جاتا ہے ان کی عبادت گاہوں کے اوپر، اور یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں حکومت کی ناکامی کو کہ وہ مناسب قانونی اقدام نہیں لے سکے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ مور اوور، مزید یہ کہ ایز دا رپورٹ ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اس رپورٹ میں یہ بھی بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان ہیز فیلڈ ٹو انیکٹ لیجسلیشن ٹو کرمنلائز ٹارچر۔ پاکستان ناکام ہو گیا ہے قانون سازی کرنے میں کہ جو ٹارچر ہے اس کو مجرمانہ قرار دیا جائے، ڈسپائٹ اس اوبلیگیشن، باوجود ان کا ایگریمنٹ تھا یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے ساتھ۔ کلیئرلی، واضح طور پہ دیر از مچ دا گورنمنٹ کین ڈو، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حکومت کر سکتی ہے ایک ایسا ماحول بنانے کے لیے جس میں ریپریشن نہ ہو، اپریشن نہ ہو، کورشن نہ ہو، زبردستی نہ ہو، سو دیٹ ڈیموکریسی اسٹرینگتھن، تاکہ جمہوریت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ مین وائل، اس کے ساتھ ساتھ سچویشن اکراس دی بارڈر ود ریفرنس ٹو ریلیجس مائنورٹیز، اگر ہم انڈیا میں دیکھیں مذہبی اقلیتوں کی جو صورتحال ہے، دلتس کی اور ٹرائبل پاپولیشن کی، وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہے، جیسا کہ ہیومن رائٹس واچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ امپیونٹی فار دا سیکیورٹی فورسز، اور جو امیونٹی دی جاتی ہے سیکیورٹی فورسز کو، اس کے نتیجے میں ایک سلیو آف ایکسٹرا جوڈیشل، یعنی کہ ایک وائلنٹ اور ان کنٹرولیبل ایکسٹرا جوڈیشل قتل عام ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پہ جو آبادی ہے وہ اس خوف میں رہتی ہے کہ جو ہندو سپریمیسسٹ مابس ہیں، ہجوم ہیں، وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے، کیونکہ یہ ریمپیجنگ ہے، رن ایماک ہیں، ریٹنگ ہیں۔ سیڈلی، اسی طرح سے افسوسناک طور پہ آٹوکریٹک جو ٹینڈنسیز ہیں، آمرانہ، ڈسپوٹک، ٹیرینیکل جو رجحان ہیں کوریڈورز آف پاور میں، وہ بھی مائزری، ایگونی، تکلیف لاتے رہتے ہیں دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اومیکران تھریٹ ایز پاکستان گریپلز ود دا ففتھ ویو۔ کرونا وائرس فیولڈ بائی اومیکران ویریئنٹ، پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے اومیکران ویریئنٹ کی وجہ سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی 5ویں ویو کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں الفا، بیٹا، ڈیلٹا ویوز آ چکی ہیں۔ دا اسٹیٹ مسٹ ٹیک ٹائملی ڈیسیجن، تو اسٹیٹ کو وقت کے اوپر فیصلے لینے ہوں گے تاکہ اوائڈ کیا جا سکے پبلک ہیلتھ ڈیزاسٹر کو۔ سندھ اور خصوصی طور پہ کراچی یہ میجر کنسرن کے ایریاز ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہائیسٹ نمبر پائے جاتے ہیں جو کہ صوبے سے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کنٹریبیوشن جو ہے میٹروپولس کی، یعنی کہ کراچی کی، کنٹری کے کووڈ 19 ٹیلی میں، کاؤنٹ میں
وہ الارمنگلی 66% تھی، جو کہ اب بڑھ کے 80% ہو چکی ہے سنگل ڈے میں۔ اور جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے کراچی میں کل کا اگر ہم بتائیں تو وہ ایک بہت زیادہ 35% تک پہنچ چکا ہے۔ آفٹر انیشیل ریلیکٹنس ٹو ونس اگین امپوز ہارش میئرز، ابتدا میں انہوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ سخت اقدامات نہ لیں تاکہ سپریڈ کو روکا جا سکے کووڈ 19 کے، سندھ حکومت کی ٹاسک فورس نے کووڈ 19 کے اوپر اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نمبر اتنے زیادہ ڈسکوائٹنگ ہیں، فیلنگز آف انزائٹی اور وری پروڈیوس کرنے والے ہیں کہ اب ایکشن لینا بنتا ہے۔ وائل اسکولز ان دا پروونس آر ٹو ریمین اوپن، صوبے میں جو اسکولز ہیں وہ اوپن رہیں گے، اٹ از ناؤ مینڈیٹری، یہ اب ضروری ہے کہ ماسک پہنے جائیں پبلک پلیسز کے اوپر، مارکیٹس میں اور ویڈنگ ہالز میں۔ وین دا پینڈیمک فرسٹ ہٹ پاکستان ان مارچ 2020، جب پہلی دفعہ پینڈیمک نے پاکستان کو ہٹ کیا مارچ 2020 میں، سندھ لیڈ دا وے بائی امپوزنگ کربز اینڈ پرو ایکٹیولی انفورسنگ ایس او پیز، سندھ نے سب سے آگے بڑھ کے امپوز کیے پابندیاں اور انرجیٹیکلی انہوں نے ایس او پیز کو انفورس کیا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وائرس کو پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ دا کنٹری ہیز تھینک فلی میڈ اٹ تھرو سبسیکوینٹ ویوز، اور آنے والی جو لہریں تھیں پاکستان میں، پاکستان سے تھوڑا سا بچ گیا۔ دو دس ڈز ناٹ مین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اور جو پبلک ہے وہ بالکل بے احتیاط ہو جائیں۔ وائرس اینڈ لاک ڈاؤن فیٹیگ از فیکٹ، وائرس اور لاک ڈاؤن کی جو تھکاوٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جو اقدامات لینے ضروری ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو ملک کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے، اس میں فریش کیسز زیادہ پھیل نہ جائیں۔ میڈیکل ماہرین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اومیکران کم مہلک ہے دوسرے ویریئنٹ کی نسبت، لیکن جو اس کی ٹرانسمیسیبلٹی ہے، پھیلاؤ ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ بوتھ دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس مسٹ دیئر فور بی آن دا سیم پیج، اس لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے جب اومیکران کے خطرے کو ٹیکل کرنے کی بات آتی ہے۔ دا پلان ٹو کاؤنٹر دا ففتھ ویو مسٹ بی میڈ ان دا لائٹ آف ایکسپرٹ میڈیکل ایڈوائس، جو پلان ہے کاؤنٹر کرنے کا پانچویں لہر کو، اس کو بنایا جانا چاہیے ماہرین کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بٹ دا شیورسٹ وے فارورڈ از ٹو اسٹک ٹو ایس او پیز، لیکن جو یقینی رستہ ہے وہ ایس او پیز سے اسٹک کریں اور سکسیڈ ہوں، کامیاب ہوں کووڈ 19 کے امپیکٹ کو کم کرنے میں۔ اسی طرح سے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہوگا، بیسک ہائیجین پریکٹسز کو اپنانا ہوگا جو بہت زیادہ ضروری ہیں، اور جو ایسے ایونٹس ہیں جس میں لارج کراؤڈز گیدر ہوتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے ایفرٹس کو بھی انکریز کرنا ہوگا، ریمپ اپ کرنا ہوگا۔ کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو 1/3 پاپولیشن ایسی ہے جو کہ فلی ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ ان نمبرز کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور جو ویکسینیٹڈ پرسنز ہیں ان کے پاس بیٹر چانس ہوتا ہے وائرس سے بیٹل کرنے کا، اور جو ڈیمیج ہے وائرس کا باڈی کے اوپر اس کو لمٹ کرنے کا۔ اور جب تک لاک ڈاؤنز اور ریسٹرکشنز کی بات ہے پبلک موومنٹ کے اوپر، تو یہ چیز ہے جو پروونشل ایڈمنسٹریشن کو اپنانی ہوگی، اور جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ یقینی طور پہ جو لاک ڈاؤنز ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں، خاص طور پہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے معیشی اور معاشی زندگی کے اوپر، اور جو معیشی طور پہ ایٹ رسک ولنریبل پاپولیشن ہے لاک ڈاؤن میں وہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے، اور جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ بچے جب فزیکلی اسکول نہیں جاتے تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے۔ تاہم زندگیاں بچانا سب سے زیادہ پیراماؤنٹ ہے، آف پرائم امپورٹنس ہے، اور جو فیصلے لیے جانے چاہیے ان کو فیکٹس کے اوپر لیا جانا چاہیے، نہ کہ جذبات کی بنیاد کے اوپر۔ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جائیں کراچی میں، دوسرے ایریاز میں، اور خاص طور پہ نیبرہڈس میں جہاں پہ بہت زیادہ کیسز، کلسٹر آف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹیسٹنگ کو بھی انکریز کیا جانا چاہیے، اور انرجیٹک رسپانس آنا چاہیے اسٹیٹ کی جانب سے، اور رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے پبلک کا بھی۔ تو یہ تمام چیزیں پاسبل ہیں ففتھ ویو آف کرونا وائرس کو بیٹ کرنے کے لیے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا لاڑکانہ جیل انریسٹ۔ لاڑکانہ سینٹرل پریزن کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ریزارٹ کیا ہے، ٹرن کیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے اس بہانے کو کہ وہ جیل کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جو 13 خطرناک کرمنلز ہیں، مجرم ہیں، ان کو دوسری فیسلٹیز میں بھیج دیا ہے۔ ایمڈ کا مطلب ہوتا ہے ان بٹوین، انکنٹرولیبل ریئٹنگ، بغاوت ہے، سٹیشن ہوئی ہے قیدیوں کی جانب سے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں، السٹریٹ کرتی ہیں کہ کتنا زیادہ ایزی ہے کرمنل ایلیمنٹس کے لیے کہ وہ اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنائیں اور استحصال کریں قانون کا اپنے فوائد کے لیے۔ خاص طور پہ یہ جو مجرم ہیں، جیل اتھارٹیز نے ان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ رنگ لیڈرز سے بہت سارے گروپس کے،
جو کہ جیل کے اندر آپریٹ کر رہے تھے فومنٹ کرنے کے لیے، انسٹیگیٹ، انسٹائٹ، پرووک کرنے کے لیے انریسٹ، بے چینی پچھلے کچھ مہینوں سے۔ ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے غیر قانونی آرٹیکلز پہ، جیسا کہ موبائل فونز ہیں، شراب ہے، اور ان کو بیرکس کے اندر آنے دینا چاہیے باہر سے۔ دس از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف سچویشن، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفر کیا تھا دسمبر میں پچھلے سال، اور یہ ریمارک دیے تھے کہ جو ملک کی جیلیں ہیں وہ ایپی سینٹر آف کرائم، کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز بن گئی ہیں۔ دا کورٹ ہیڈ آبزروڈ، کورٹ نے یہ بھی کہا تھا دوسرے ہاتھ پہ کہ جو بیسک رائٹس ہیں ولنریبل انمیٹس کے، ان کو بھی استحصال کیا جاتا ہے، اور جو فینامنا ہے ایلیٹ کیپچر کا جیلز میں، اس نے قیدیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ انفلوئنس کریں اور کنیکشن بنائیں تاکہ قانون کو بینڈ کیا جا سکے، موڑا جا سکے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ یہ جو ڈسمل سوری سٹیٹ ہے ملک میں قیدیوں کی اور ان کے جو مسائلز ہیں وہ بہت عرصے سے موجود ہیں۔ اوور کراؤڈنگ یعنی کہ بہت زیادہ پرہجوم ہونا، اور جو مناسب سہولیات ہیں ان کی کمی، یہ بہت زیادہ سنجیدہ مسائل ہیں۔ کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ لاڑکانہ سینٹرل پریزن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں اس وقت 1033 انمیٹس موجود ہیں، قیدی موجود ہیں، جبکہ اس کی کیپیسٹی صرف 650 ہے۔ اس کو اگر ہم کمبائن کریں ماڈرن انفراسٹرکچر کی کمی کے ساتھ، اور جو لیک ہے، کمی ہے پورلی ٹرینڈ جیل سٹاف کی، ذرائع کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، تو یہ ایسا ماحول بناتی ہیں جہاں پہ انسانی عزت، ڈگنیٹی اور حقوق کو انشور اور پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مور مزید یہ کہ جو انویسٹمنٹ کی کمی ہے پریزن سٹاف میں، پروفیشنل ٹریننگ کی مد میں اور کمپیٹیٹیو سیلریز کی مد میں، تو یہ مزید جو انفلوئنس ہے اور بلیک میلنگ ہے کرمنل ایلیمنٹس کی جانب سے جو کہ جیل کے اندر اور باہر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو مزید مؤثر بنا دیتی ہے۔ دا اتھارٹیز شوڈ لرن فرام دا ایپیسوڈ، حکام کو اس ایپیسوڈ سے سیکھنا ہوگا، اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ امیڈیٹ میئرز، اور فوری طور پہ اقدامات لینے ہوں گے تاکہ ریکٹیفائی کیا جا سکے، کریکٹ کیا جا سکے ڈائر کنڈیشنز کو جو کہ ملکی جیلوں میں موجود ہیں، غالب ہیں، پریویل کر رہی ہیں۔ ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز، موجودہ حالات میں، لائف بیہائنڈ بار از انف ٹو میک ہارڈن کریمنلز آؤٹ آف ایون پیٹی تھیوز، جو صورتحال ہے ہماری جیلوں کے اندر، وہاں پہ اگر کوئی مائنر تھیوز یا چور بھی جائیں تو وہ سخت جان مجرم ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نہ صرف لاڑکانہ جیل کی بلکہ پورے ملک میں جو جیلز موجود ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈائر ہے، سنگین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اومیکران تھریٹ کے بارے میں پڑھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز ایک مرتبہ پھر سے بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے وفاق کو اور صوبائی حکومتوں کو سیم پیج پہ آنا ہوگا تاکہ پالیسیز بنائی جا سکیں اور اس تھریٹ سے نمٹا جا سکے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا، جو فرسٹ ایڈیٹوریل تھا وہ تھا گرین پکچر کے بارے میں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو آپ نے دیکھا، تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ آپ جب کوئی ٹاپک لکھیں گے تو آپ اس رپورٹس کو سائٹ کر سکتے ہیں، اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں۔ تو بیسک جو باتیں تھیں سول رائٹ ابیوزز کی، انکریزنگ پرسیکیوشن آف ریلیجس مائنورٹیز کی، کنٹرول آف میڈیا کی، ڈریکونین سٹیشن کی، کاؤنٹر ٹیررزم لاز کی، اور ایکسٹینڈڈ وائلنس اگینسٹ وومن کی، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے میمورائز کرنا ہے تاکہ آپ اس کا حوالہ دے سکیں۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔